اپنی فوج کے ساتھ پہلی بار رومن امپائر کے مین ہیڈ کوارٹر ترکی میں داخل ہوئے اور بہت تیزی سے رومن امپائر کی کیپٹل کانسٹینٹینوپل استنبول کی طرف بڑھنے لگے۔ بٹ ویٹ، اگر خالد بن ولید رومن امپائر کے کیپٹل کے اتنے کلوز پہنچ چکے تھے تو پھر انہوں نے اسے فتح کیوں نہیں کیا؟ بلکہ یہ سٹی تو اس سے 800 سال بعد ایک دوسرے بادشاہ سلطان محمد فاتح نے فتح کی تھی۔ کیونکہ جیسے ہی خالد بن ولید ترکی میں داخل ہوئے، یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی خالد بن ولید کو ان کے پوسٹ آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، لیکن اب بھی مسلمان خالد بن ولید کو باقی سارے جنرل سے بہت زیادہ پاورفل سمجھتے تھے، کیونکہ اب بھی کچھ نئے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ آج یہ خلافت راشدہ جہاں بھی ہے صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہے، اور حضرت عمر کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور وہ سب کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ خلافت میری یا خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے قائم ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک دن خالد بن ولید کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شاعر نے ان کے سامنے کچھ اشعار پڑھے، تو خالد بن ولید نے خوش ہو کر اس شاعر کو 10,000 درہم دیے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر نے مسلمانوں کی فوج میں اپنے جنرلز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہر جگہ جاسوس بٹھائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی خالد بن ولید نے اس شاعر کو پیسے دیے، وہاں بیٹھے حضرت عمر کے ایک جاسوس نے فوراً یہ خبر مدینہ میں خلیفہ تک پہنچائی۔ حضرت عمر کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ ہم یہاں مدینہ میں بالکل ایک سادہ اور عام زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے جنرلز وہاں یہ سب کر رہے ہیں، اور حضرت عمر کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں خالد بن ولید نے اس شاعر کو یہ پیسے مسلمانوں کے مال غنیمت سے نہ دیے ہوں۔ تو فوراً حضرت عمر نے مدینہ سے ایک لیٹر آرمی چیف ابو عبیدہ کی طرف بھیجا۔ یہ بہت ہی ایک خطرناک لیٹر تھا جس میں حضرت عمر نے 3 آرڈرز دیے تھے۔ نمبر 1، جنرل خالد بن ولید کو امیسا کے سارے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر سب کے سامنے ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے اس شاعر کو یہ 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے یا مسلمانوں کے بیت المال سے۔ اگر اپنی جیب سے دیے تو یہ بالکل فضول خرچی ہے، اور اگر بیت المال سے دیے ہیں تو یہ اس امپائر کے ساتھ خیانت ہے۔ دونوں صورتوں میں خالد بن ولید کو فوج سے ڈسمس کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، خالد بن ولید اس اوپر والے کوشچن کا جو بھی جواب دے اسے مسلمانوں کی فوج سے ڈسمس کر دیا جائے۔ نمبر 3، اور ڈسمس کرنے کے بعد اسے فوراً مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ میں میرے پاس بھیجا جائے۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ تھی کہ خالد بن ولید کی پرسنالٹی سے تو رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہ بھی کامتے تھے، تو اب حضرت عمر کو اس کام کے لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو خالد بن ولید جیسے پاورفل آدمی کا بھی حساب لے سکے، اور اس کام کے لیے حضرت عمر نے ایک بہت بڑا صحابی مؤذن رسول بلال رضی اللہ عنہ کو چوز کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، انہوں نے اسلام بہت ہی سخت ٹائم میں قبول کیا تھا جب وہ ایک غلام تھے اور ان کے مالک ان پر بہت سخت ظلم کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اسی لیے حضرت عمر نے خالد بن ولید جیسے بڑے جنرل کو کنفرنٹ کرنے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تو اب خلیفہ کے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے آرمی چیف ابو عبیدہ نے ہوم سٹی کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور خالد بن ولید کو بھی یہیں آنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید نے یہاں پہنچ کر یہ محسوس کیا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ ابو عبیدہ اپنا سر نیچے کر کے بالکل خاموش بیٹھے تھے اور اس پورے محفل میں بالکل ایک پن ڈراپ سائلنس تھی۔ تو خالد بن ولید آ کر اپنی جگہ پر بیٹھے اور سامنے بلال رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بہت ویٹ کیا کہ اب ابو عبیدہ کچھ بولیں گے، اب کچھ بولیں گے، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی ابو عبیدہ بالکل خاموش رہے